بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی ون لائن خبروں میں آج آپ سنیں گے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان جاری تازہ کشیدگی پر ایران کے صدر حسن روحانی نے امریکہ کو پیغام دیا ہے کہ وہ روزانہ کی بنیاد پر ایرانی قوم کے خلاف منصوبہ بندی نہیں کرنی چاہیے۔ تہران اور امریکہ کے درمیان حالیہ عرصے کے دوران ہونے والی تنازعات کی وجہ سے تجارتی محاذ آرائی جاری ہے اور سمندر میں بھی کئی مواقعوں پر دونوں کی کشتیاں اور دستے آمنے سامنے آ چکے ہیں۔ دونوں ملکوں کے درمیان آخری مرتبہ کشیدگی اس وقت انتہا کو پہنچ گئی تھی جب 15 اپریل کو امریکہ نے کہا تھا کہ بحرہ عرب میں 11 ایرانی کشتیوں نے امریکی بحریہ کی کشتیوں کو ہراساں کرنے کی کوشش کی۔ امریکی صدر ٹرمپ نے امریکی بحریوں کو حکم دیا کہ اگر ایران ہماری کشتیوں کو ہراساں کرنے کی کوشش کرے تو انہیں تباہ کر دیا جائے۔ ایرانی صدر حسن روحانی نے اس بیان کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ امریکیوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ خلیج نیو یارک یا خلیج واشنگٹن نہیں ہے، بلکہ اس کو خلیج فارس کہا جاتا ہے، اس لیے امریکہ غلطی نہ کرے۔ انہوں نے کہا کہ امریکیوں کو اس ساحلی قوم کو سمجھنا چاہیے جو کئی ہزاروں سالوں سے اس پانی کی حفاظت کر رہی ہیں۔ عالمی ادارہ صحت WHO نے واضح کیا ہے کہ کورونا کی روک تھام کے لیے ملک کے ہر شخص کی جانچ کرنا ضروری نہیں ہے۔ انفیکشن کا پتہ لگانے میں جارحانہ رویہ اپناتے ہوئے ہر مشتبہ افراد کی جانچ کرنی چاہیے، ساتھ ہی ان کے رابطے میں آنے والے ہر ایسے شخص کی بھی جانچ ہونی چاہیے جن میں اس بیماری کی علامات ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جانچ کا مقصد کورونا کا پتہ لگانا ہے۔ اگر کسی میں اس کی علامات پائی جاتی ہیں تو اسے جلد از جلد قرنطینہ مرکز میں بھیج کر علاج شروع کرنا اہم ہے تاکہ اس سے دوسرے لوگوں تک وبا نہ پھیل سکے۔ انہوں نے کہا کہ جانچ سے متاثرہ مریضوں اور ان کے رابطے میں آئے افراد کی شناخت بھی مدد ملتی ہے۔ ہم ان کے رابطے میں آئے افراد کو بھی الگ رکھ پاتے ہیں تاکہ وہ بھی دوسرے لوگوں تک کورونا نہ پہنچا سکے۔ یہ انفیکشن پھیلنے سے روکنے کا اہم طریقہ ہے۔ کسی ملک میں کتنی جانچ ہونی چاہیے یہ اس ملک کی صورتحال پر منحصر کرتا ہے۔ اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ ہمیں کتنی جانچ کرنی چاہیے۔ یہ کہہ پانا مشکل ہے، یہ ملک کی آبادی منتقلی کا رخ وغیرہ پر منحصر ہے۔ کورونا سے سب سے زیادہ متاثرہ ملک امریکہ کے شہر نیو یارک کے مردہ خانوں میں باڈیز کو رکھنے کے لیے جگہ کم پڑ جانے کے بعد ان کو سڑک پر کھڑے ٹرکوں میں رکھنے کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ نیو یارک شہر میں بہت زیادہ ہلاکتیں ہونے کی وجہ سے مقامی انتظامیہ نے خصوصی مردہ خانوں کا انتظام بھی کیا تھا، جبکہ ہلاک ہونے والے افراد کی آخری رسومات کے لیے خصوصی ٹیمیں بھی تشکیل دی تھیں۔ تاہم اس کے باوجود نیو یارک شہر میں جگہ کم پڑ گئی اور انتظامیہ نے کرائے پر ٹرک حاصل کر کے انہیں سڑک پر کھڑا کر کے ان میں رکھنے کا سلسلہ شروع کر دیا ہے۔ سڑک پر کھڑی ٹرکوں میں باڈیز کو دیکھ کر اہل محلہ سہم گئے ہیں کیونکہ انہوں نے اس سے قبل ایسے واقعات نہیں دیکھے تھے اور انہیں اس بات کا علم بھی نہیں تھا کہ انتظامیہ نے جگہ کم پڑنے کی وجہ سے ان کو ٹرکوں میں رکھا ہے۔ متحدہ عرب امارات حکومت نے کہا ہے کہ آئندہ جولائی میں سیاحوں کے لیے دبئی کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ اگر صورتحال خراب ہوئی تو سیاحت کی بحالی جولائی کے بجائے ستمبر تک بھی ملتوی کی جا سکتی ہے۔ سعودی عرب کے تمام شہروں میں کرفیو میں نرمی کے بعد اقتصادی سرگرمیاں جزوی طور پر بحال ہونا شروع ہو چکی ہیں۔ سامسنگ الیکٹرانکس کمپنی لمیٹڈ نے کہا ہے کہ کورونا کی وجہ سے سمارٹ فونز اور ٹی وی کی فروخت میں کمی کا امکان ہے، تاہم چپ کا کاروبار مستحکم رہے گا۔ سیمسنگ چپ کے کاروبار سرورز اور کمپیوٹرز کی مانگ میں اضافے سے فائدہ اٹھا رہا ہے کیونکہ دنیا بھر کے لاکھوں لوگوں نے اپنے گھروں کو دفاتر میں تبدیل کر دیا ہے اور آن لائن خریداری میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ ترکی میں کورونا سے اب تک 3000 سے زائد افراد لقمہ اجل بن گئے ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ترکی میں کورونا کے 2936 نئے مریض سامنے آئے ہیں۔ ترکی میں کورونا متاثرین کی تعداد بڑھ کر 1,17,590 ہو چکی ہے۔ امریکہ میں کورونا کے مصدقہ مریضوں کی تعداد 10,64,000 سے تجاوز کر گئی ہے، جبکہ ہلاک ہونے والوں کی تعداد 61,000 سے زیادہ ہو گئی ہے۔ ایران میں کورونا کے بارے میں افواہیں پھیلانے کے الزام میں 3,600 افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ دنیا بھر میں کورونا سے مرنے والوں کی تعداد 2,28,215 ہو چکی ہے۔ 30 لاکھ سے زیادہ افراد کورونا کا شکار ہو چکے ہیں۔
امریکہ کورونا کے سامنے بے بس ہو گیا ہے۔ ایک روز میں مزید 2390 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ امریکہ نے ایران پر عائد پابندیوں سے متعلق کہا ہے کہ پابندیاں ختم ہونے کے بعد بھی ایران کو روایتی ہتھیاروں کا نظام خریدنے نہیں دیں گے۔ سعودی حکومت کا کہنا ہے کہ حرمین شریفین کو جلد دوبارہ نمازیوں کے لیے کھول دیا جائے گا۔ تھوڑے دن کی بات ہے، امت پر غم کے بادل چھٹ جائیں گے اور نمازی حرمین شریفین کی طرف لوٹ آئیں گے۔ نمازی دوبارہ طواف کر سکیں گے اور روزہ مبارک پر سلام بھی پیش کریں گے۔ وائٹ ہاؤس نے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی، صدر رام ناتھ اور امریکہ میں بھارتی سفارت خانے کو سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر انفالو کر دیا ہے۔ یہ اچانک اقدام امریکہ اور بھارتی رہنماؤں کے درمیان ممکنہ کشیدہ تعلقات کا عکاس ہے۔ 3 ہفتے پہلے وزیر اعظم مودی کو واحد عالمی اعزاز حاصل تھا جنہیں امریکہ کے سرکاری ہینڈل نے ٹویٹر پر فالو کیا ہوا تھا۔ کانگریس کے رہنما راہل گاندھی نے بھارتی وزارت خارجہ سے اس بے عزتی کا نوٹس لینے پر زور دیا ہے۔ یورپ کی سب سے بڑی فضائی کمپنی ایئر بس بھی کورونا بحران کے باعث تباہی نوکری سے نکال دیا ہے۔ لگتا ہے دوستوں کہ کورونا پوری دنیا کی کمپنیوں کو کنگال کر کے چھوڑے گا۔ امریکی ریاست نیو یارک کے ڈاکٹروں نے علاج کے لیے معدے کی تیزابیت اور دل کے عارضے کی ادویات استعمال کرنے کے منصوبے پر کام کرنا شروع کر دیا ہے۔ نیو یارک کے نارتھ ویل ہاسپٹل کے میڈیکل ریسرچ سینٹر میں 200 رضاکاروں کو معدے کی تیزابیت اور دل کے عارضے میں استعمال ہونے والی عام دوائی کی ڈوز دی جا رہی ہے۔ ڈاکٹرز نے کہا ہے کہ اگر دوائی کی آزمائش کے مثبت نتائج سامنے آتے ہیں تو یہ اب تک کورونا کے حوالے سے سب سے بہتر، سستا اور جلد ہونے والا علاج ہوگا۔ امریکہ میں کورونا سے ایک اور پاکستانی کا انتقال ہو گیا ہے۔ پرویز اقبال کا تعلق ہزارہ سے تھا۔ وہ امریکہ کی ریاست ٹیکساس میں ڈپارٹمنٹل سٹور کے مالک تھے۔ آئرلینڈ میں کورونا پر ہونے والی ایک طبی تحقیق میں کہا گیا ہے کہ وٹامن ڈی کو سورج سے بھی حاصل کیا جا سکتا ہے اور کورونا ختم کرنے کے لیے روزانہ 10 سے 15 منٹ تک دھوپ میں رہنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ کورونا کی آڑ میں وزیر اعظم مودی ہندوتوا نظریے پر عمل پیرا ہے۔ کورونا جیسی عالمی وبا میں بھی مقبوضہ وادی میں ہندوتوا کی بالادستی کا نظریہ جاری ہے۔ مقبوضہ وادی اقوام متحدہ کا تسلیم شدہ متنازع علاقہ ہے، لیکن مودی حکومت وہاں آبادی کا تناسب تبدیل کر رہی ہے۔ نسل کشی اور آبادی کے تناسب میں تبدیلی کی کوشش چوتھے جنیوا کنونشن اور بین الاقوامی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ عالمی برادری کی ذمہ داری ہے کہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی کے خلاف اقدامات کرے۔ پی آئی اے پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کی امریکہ کے لیے براہ راست پروازوں سے متعلق امریکی محکمہ ٹرانسپورٹ نے مراسلہ جاری کر دیا ہے۔ پی آئی اے نے کبھی براہ راست امریکہ کے لیے پروازیں نہیں چلائیں۔ امریکہ براہ راست پروازوں کی اجازت نہ ہونے کے باعث یورپ یا برطانیہ کے ایئرپورٹ سے سیکیورٹی کلیئر ہو کر امریکہ جاتی تھی۔ ترجمان پی آئی اے کا کہنا تھا کہ امریکہ کے لیے براہ راست پروازوں کی اجازت ملک کی سیکیورٹی صورتحال میں بہتری اور حکومتی پالیسی کے اقدامات کی عکاس ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے ذاتی طور پر امریکہ پروازیں چلانے کے لیے اقدامات کیے ہیں۔ دوستو، عمران خان کے بڑے کاموں میں سے یہ بھی ایک بڑا کام ہے، لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ سوائے وزیر اعظم عمران خان اور چند ینگ منسٹر کے باقی سب کی کارکردگی زیرو تو نہیں، لیکن زیرو سے کم بھی نہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ لاک ڈاؤن کا فیصلہ امیروں نے کیا، لیکن غریب آدمی کے لیے سوچا ہی نہیں، جبکہ کورونا امیر اور غریب میں فرق نہیں کرتا۔ اگر کورونا غریبوں کی بستی میں جائے گا تو امیروں تک بھی پہنچ جائے گا۔ بدقسمتی سے ہم اپنا راستہ کھو بیٹھے ہیں۔ خود اعتمادی نہ ہونے کی وجہ سے ہم پیچھے رہ گئے ہیں۔ ذہنی غلام آزادی کے بعد بھی غلام ہی رہتا ہے۔ وہ انسان آگے بڑھ سکتا ہے جس میں خود اعتمادی ہو۔ وزیر اعظم نے ایک بار پھر لاک ڈاؤن کی مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ حکمران اشرافیہ نے فیصلہ کیا کہ ملک میں لاک ڈاؤن کرنا ہے۔ لاک ڈاؤن کا فیصلہ امیروں نے کیا، غریب آدمی کا سوچا ہی نہیں۔ بالی ووڈ اداکار رشی کپور کا آج انتقال ہو گیا۔ وہ 67 سال کے تھے۔ ان کے انتقال کی خبر امیتابھ بچن نے ٹویٹ کر کے دی۔ امریکہ میں کینسر کا علاج کرانے کے بعد پچھلے سال ستمبر میں ہندوستان لوٹے تھے۔ اداکار رشی کپور کی صحت خراب ہونے کے پیش نظر بدھ کی رات کو انہیں ایک ہاسپٹل میں بھرتی کرایا گیا تھا۔ بدھ کے روز اداکار عرفان خان اس دنیا سے رخصت ہوئے اور اس کے ایک دن بعد اداکار رشی کپور نے بھی کینسر کے عارضہ کے سبب ممبئی کے ایک ہاسپٹل میں دم توڑ دیا۔
وہ پچھلے کچھ دنوں سے طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے ممبئی کے HN ریلائنس ہاسپٹل میں بھرتی تھے۔ وہاں ان کی اہلیہ ماضی کی اداکارہ نیتو بھی تھی۔ ICU میں انہیں بار بار وینٹیلیٹرز کی بھی ضرورت پڑ رہی تھی۔ سال 2018 میں رشی کپور میں کینسر کی تصدیق ہوئی تھی، جس کے بعد نیو یارک میں تقریباً 8 ماہ تک ان کا علاج چلا تھا۔ پہل تو نہ ہی رشی کپور اور نہ ہی ان کی فیملی نے اس بیماری کا انکشاف کیا تھا، لیکن بعد میں خود رشی کپور نے لوگوں کو اس بات کی اطلاع دی تھی کہ انہیں کینسر ہے۔ خلیجی ممالک میں بیٹھ کر کچھ شر پسندوں نے پچھلے کئی برسوں سے مسلمانوں اور اسلام کے بارے میں سوشل میڈیا پر اہانت امیز پیغامات پوسٹ کر رہے تھے اور ایک منظم اینٹی پروپیگنڈا چلا رہے تھے۔ پچھلے دنوں ہندوستان میں کورونا اور تبلیغی جماعت کو مسئلہ بنا کر مسلمانوں پر الزام تراشی اور نفرت انگیزی کی مہم اندرون ملک کے ساتھ بیرون ملک خلیج میں بھی تیز تر ہو گئی تھی، لیکن متحدہ عرب امارات کی ایک شاہی خاتون شہزادی ہند القاسمی اور دیگر خلیجی ممالک کے شہریوں نے ان شرپسندوں کے خلاف مورچہ کھول دیا، جس کے بعد وزیر اعظم مودی تک کو بیان دینے پر مجبور ہونا پڑا کہ کورونا کو کسی مذہب اور طبقے سے جوڑنے کی کوشش نہ کی جائے۔ قطر، کویت، سعودی عربیہ اور امارات وغیرہ میں منصوبہ بندی کے ساتھ کچھ لوگ حرکت میں آ گئے ہیں اور مسلمانوں کے خلاف زہر اگلنے والوں پر لگام کسنے میں کامیاب ہو رہے ہیں۔ اس کا طریقہ کار یہ اختیار کیا گیا ہے کہ سوشل میڈیا پر پوسٹ کرنے والے کا اسکرین شاٹ لیا جاتا ہے اور پھر اسے متعلقہ شخص کی کمپنی کو فارورڈ کر دیا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خلیجی کمپنی اپنے ملازم کو نوکری سے برطرف کر دیتی ہے اور پولیس قانونی کارروائی کرتے ہوئے اس شخص کو اپنی تحویل میں لے کر جیل میں ڈال دیتی ہے اور پھر اس کو ملک بدر کر دیتی ہے اور پھر وہ کسی دوسری کمپنی میں ملازمت کرنے کا اہل نہیں رہتا۔ مثال کے طور پر ایک سول انجینئر کا معاملہ لے لیجئے۔ MNC کمپنی میں یہ شخص گزشتہ 2 دہائیوں سے ملازمت کر رہا تھا، لیکن پچھلے دنوں اسے نوکری سے برطرف کر دیا گیا کیونکہ اس نے دہلی میں تبلیغی جماعت کے اجتماع پر ہتک امیز میسج پوسٹ کیا تھا۔ کویت ہی میں دوسرا ایک شخص ہوٹل میں ملازمت کر رہا تھا اور اس کو بھی اسی وجہ سے نوکری سے نکال دیا گیا۔ ان دونوں کو ہوائی سفر کی سہولت بحال ہوتے ہی ملک چھوڑ کر چلے جانے کا حکم دیا گیا ہے۔ صرف یہ 2 افراد ہی نہیں بلکہ ایک خاتون بھی اس کی زد میں آ گئی ہے، جس کی ایک پرانی سوشل میڈیا پوسٹ منظر عام پر آئی ہے، جس میں اس نے مسلمانوں کے خلاف زہر افشانی کی تھی۔ ایک اعلیٰ عہدے پر فائز اس خاتون کو بھی کمپنی نے ملازمت سے برطرف کر دیا ہے۔ اب اس خاتون کی طرف سے اپنے جرم کے لیے معافی مانگنے کا آڈیو کلپ بھی وائرل ہو گیا ہے۔ تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک، شیئر اور فالو کرنے کا شکریہ۔